نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حصنوا اموالکم بالزکاة رواہ ابو داود صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے گفتگو کا آغاز ہو، اس سے پہلے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ بخوبی آپ جان رہے ہیں کہ بزم نوری ٹیم کی طرف سے پورے رمضان روزانہ کسی نہ کسی اچھے موضوع پر بیان ہوتا ہے جس سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ کل زکوٰۃ دین کا ایک اہم فرض ہے، وہ بیان ہوا۔ آج انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے اہم مسائل پر گفتگو ہوگی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو ادا کی جاتی ہے۔ جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان چیزوں سے غافل ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کوشش کی جائے گی کہ اس کے جو اہم مسائل ہیں وہ اس مختصر سے وقت میں ڈسکس ہو سکیں۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاة، یعنی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ قلعے کے اندر کر لو۔ یعنی جو بندہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص اپنے مال کو کسی محفوظ قلعے کے اندر، کسی محفوظ تجوری کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے، تاکہ اس کے بعد اب وہ مال اس کا چوری ہونے سے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال بالکل زکوٰۃ دینے والی کی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال بالکل آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک و تر میں جو بھی مال ضیاع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مال کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب وہ تمام آفات سے محفوظ ہو گیا۔ تو اب آئیے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ لاس میں چلے جاتے ہیں، یا تو ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا تو ان کے مال میں چوری ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو تو مال محفوظ ہو جائے گا، یہ مفہوم ہے، لیکن جو نول نکال رہے ہیں اس کے بعد بھی اس کا مال محفوظ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، بہت آسان سی بات ہے، آپ غور کریں گے کہ ہر چیز کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا ہم کو بینیفٹ ملے گا۔ اگر اس رول کو پورے طور پر فالو اگر نہیں کریں گے تو اس کا بینیفٹ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی فارن کنٹری جانا ہے تو اس کنٹری والوں کی طرف سے کچھ رولز، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے کہ اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کنٹری آ رہے ہیں تو پہلے ہماری کنٹری کا ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کی جو ہے میڈیکل جانچ ہونی چاہیے، رپورٹ نارمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ ہمارے ملک میں آئیں گے تو وہاں کا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اب کوئی شخص اگر ان چیزوں کو فالو کرتا ہے، یعنی ویزا بھی حاصل کرتا ہے، میڈیکل چیک اپ بھی کرواتا ہے، نارمل رپورٹ آتی ہے، پھر وہاں جانے کے بعد جو ان کی رولز ہیں ان کو فالو کرتا ہے، تو پھر وہ ملک کہتی ہے اب آپ کی جان، آپ کا مال ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں محفوظ ہے، آپ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا ہے کہ وہ ان کے جو رولز ہیں اس کو فالو نہ کر کے ایسے ہی اس کے ملک میں جانا چاہتا ہے، بغیر ویزا کے جانا چاہتا ہے، چوری سے گھسنا چاہتا ہے، تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ملک کے قانون کی پاسداری نہیں کی، اس لیے آپ کا جان، آپ کی مال
اب ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہے، اگر کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے۔ سیم یہی مثال زکوٰۃ کی ہے کہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ نے اس کی رعایت کر لی تو ڈیفینیٹلی پھر اسلام اور شریعت آپ کے مال کی حفاظت کرے گا اور وہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، اور اس کے رولز کو آپ نے فالو نہیں کیا، پھر اگر برباد ہو جائے تو پھر شریعت اسلامیہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، اور پھر زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کس پر واجب ہوگی، تو چند شرطیں کہ وہ شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اس کے علاوہ وہ شخص نصاب کا مالک ہو۔ انشاءاللہ بھی تفصیل بتائیں گے کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ نصاب کا مالک ہو، اور وہ نصاب کیا ہو، نامی ہو، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، اور نصاب پر اس کا پورا قبضہ ہو، ایسا نہیں کہ کہیں پھنسا ہوا ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور وہ جو نصاب قرض سے خالی ہو، اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے، اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلمان پر کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی نان مسلم پر ہم زکوٰۃ واجب کر دیں تو پھر ہوگا یہ کہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ تو اسلام کا ایک پرسنل حکم ہے، ایک پرسنل لا ہے، اور اسلام نے ایک پرسنل لا اٹھا کر کسی غیر پر زبردستی لاگو کر دیا، بلکہ دین میں صاف ارشاد لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ اور شرائط پائے جائیں۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہونا، تو نصاب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو، یا پھر اتنی مالیت کا اس کے پاس مال تجارت ہو، تو وہ شخص کہلائے گا کہ اس کے پاس مالک نصاب کا مال ہے۔ اور ایک شرط یہ لگائی تھی کہ اس پہ ملک تام حاصل ہو۔ تو ملک تام کی شرط لگانے کی وجہ کیا ہے؟ ملک تام کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر اس کے کنٹرول میں ہو، جب چاہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکے، اس کے اندر جو چاہے وہ صرف کر سکے۔ تو ملک تام کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونا یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ کسی چیز کا مالک ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص آزاد ہے، خود مختار ہے، اس کو سرداری حاصل ہے، تبھی تو اس چیز کا مالک ہے، اور اس ملکیت کے ہی سبب وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ اپنے مال کے اندر وہ کچھ پروسیس کر کے اس مال کو اور بڑھائے اور اس مال میں اضافہ کرتا چلا جائے، اس ملکیت کے ہی سبب۔ تو جب ملکیت جیسی عظیم نعمت کے سبب وہ خود مختار ہو جاتا ہے، تو پھر اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ نعمت ہمیں دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مال کا نامی ہونا۔ نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے کہ مال تجارت ہے، یعنی بزنس کا جو مال ہے، ظاہر سی بات ہے وہ روز بروز بڑھتا ہے۔ آج ہم نے 10 روپے کا خریدا، پھر اس کو کسی سے بیچیں گے 20 روپے کا بیچیں گے، پھر وہ سامان لائیں گے اس کو 25 کا بیچیں گے۔ اس طرح سے انسان اپنے بزنس میں بڑھوتری کرتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، اس بڑھوتری کو کہتے ہیں نامی ہونا، بڑھنا، مال نمو اسی کو کہتے ہیں۔ یا تو حقیقت بڑھے جیسے کہ مال تجارت ہے، یا تو اس کے اندر قدرتی طور پر بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے کہ سونا چاندی اگرچہ ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے لیکن قدرتی طور پر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ ہم خود دیکھتے ہیں۔ کیسے کہ ہم جس ریٹ پر خرید کے لائے تھے اور کل جب مارکیٹ ریٹ دیکھنے جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر 10 گنا اضافہ ہو گیا ہے یا 5 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی سونا چاندی گھر میں پڑا بھی رہے تب بھی اس کے اندر اضافہ، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مال نامی۔ اسلام نے مال نامی کی شرط کیوں لگائی ہے؟ تو دیکھیں، مال نامی کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے
اور پھر غریب کے اندر اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مال ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتے رہے، تو پھر یہ دور نہیں کہ جو شخص آج زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اگر 2-4 سال وہ کنٹینیو زکوٰۃ دیتا رہے تو پھر آگے چل کے یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دیتے دیتے خود اس کی کنڈیشن یہ ہو جائے گی کہ اب وہ خود زکوٰۃ لینے والا ہو جائے گا، وہ خود فقیر ہو جائے گا، کیونکہ مال بڑھ ہی نہیں رہا ہے، جو مال ہے اسی میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو خود زکوٰۃ دیتے دیتے خود فقیر ہو گیا۔ اور یہ بات اسلامی روح کے بالکل خلاف ہے، منشأ اسلام سے بہت دور ہے کہ اسلام اپنے ہاتھوں سے اپنی فقیری کا سامان مہیا کرے اور پھر دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے کہ لائیے مجھے دیجیے۔ اس لیے اسلام نے مال نامی کی شرط رکھی ہے، تاکہ وہ زکوٰۃ دے تو اس کے مال میں کمی نہ آئے، بڑھتا جائے۔ ایک شرط کیا تھی بنیادی؟ حاجت اصلیہ سے زائد ہو مال۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ڈیلی ضرورتوں میں ہوں اور اس کے بغیر اس کا کام ہی نہ چل سکے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، اور کوئی مزدور ہے تو اس کے لیے مزدوری کا سامان، کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے اس کے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسی طرح سے جو بھی ضرورت کی چیزیں جس میں آئے گی، جیسے کہیں آنا جانا ہے اس کے لیے گاڑی، یہ سب حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ اور حاجت اصلیہ کی شرط کیوں لگائی ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو واقعی دل سے کہیں کہ اسلام واقعی بہت پیارا دین ہے، اس لیے کہ اب زکوٰۃ کیا ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت تبھی صحیح طور پر بندہ ادا کرتا ہے جب کہ اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو اور خوشی سے اس کی ادائیگی کے لیے تیار ہو۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کی ضرورت سے، زندگی سے بچے ہوئے مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ خود ان مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو جاتا جو اس کی ضرورتوں میں پھنسا ہو، تو شاید اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور پھر اس خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جو زائد مال سے ادا کرنے پہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مال حاجت اصلیہ سے زائد کی زکوٰۃ شرط لگائیے، تاکہ زکوٰۃ بندہ جب دے تو کھلے دل سے دے، خوش ہو کر دے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ دین سے فارغ ہو، یعنی اس کے پاس نصاب بھر کا مال تو ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی نہ ہو۔ اگر قرضہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے اوپر کا ایسا قرض ہے جس کا بندے کی طرف سے مطالبہ ہو سکتا ہے، تو پھر اسلام اس مال سے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ یہ مال گویا کہ اب اس کی حاجت اصلیہ میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ سامنے والا کبھی بھی مانگ سکتا ہے، اور وجوب زکوٰۃ کے لیے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم کا رحمت دیکھیے کتنی انوکھی ہے، کہ رب تعالیٰ نے کسی کے ذمہ اگر حقوق العباد ہیں تو اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ بندے کا حق مؤخر کر دیا جائے اور میری راہ میں خرچ کیا جائے، بلکہ اس نے تو یہ حکم دیا کہ میں اپنا حق تو ساقط کر دیتا ہوں، لیکن میں ایک بندے کا حق جو دوسرے بندے پر مال کے اعتبار سے اسے ضرور ادا کر لوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو شرطیں رکھی ہیں اس میں بھی کتنی پیاری پیاری حکمتیں ہیں، اور اسی کے پیش نظر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہوا زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کن چیزوں کی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ تو زکوٰۃ چند چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی ہو، اور جس کا مخصوص نصاب ہم نے بتا دیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ دوسرا یہ ہے کہ مال تجارت ہو اس کے پاس۔ مال تجارت یعنی اس نے بزنس کے نیت سے ہی، یعنی بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یا اس کے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سے آ سکے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو وہ پیسہ پہنچ جائے، تو پھر ان چیزوں پر۔ اور چوتھی چیز ہے سائمہ، یعنی جانوروں کی زکوٰۃ۔ تو اس سے انشاءاللہ آج گفتگو نہیں ہوگی اس پر، صرف 3 چیز پر: سونا چاندی، مال تجارت، اور کرنسی جو نوٹ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس کروڑوں کا سامان رکھا ہو۔ اب یہیں سے ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک گاڑی ہے، 2 ٹو ویلر ہے، ایک اسکوٹی ہے، اور کبھی بائک سے چلے جاتے ہیں، کبھی کار سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی دونوں کھڑی رہتی ہے اور اسکوٹی سے چلے جاتے ہیں۔
تو کیا یہ حاجت اصلیہ سے زائد میں آئے گا اور کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ یہ گاڑی ہے جو چیزیں گاڑی ہے بائک سے وغیرہ جو ہیں اس کو دیکھ لیجئے، یہ سونا چاندی نہیں ہے اور نہ ہی یہ روپیہ پیسہ ہے اور نہ ہی اس کو مال تجارت، کیونکہ اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہی نہیں بلکہ اس کو یوز کرنے کی نیت سے خریدا ہے، تب یہ مال تجارت بھی نہیں رہا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اسی طرح سے ایک بنیادی سوال، اہم مسائل آپ نوٹ کرتے چلیں. ایک یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارے پلاٹ پڑے ہیں کہ اس نے خرید کر رکھ دیے ہیں کہ وقت ضرورت کام آئے گا، تو پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیں، جو بھی پلاٹ آپ نے لے کر خرید کے رکھا ہے، اگر آپ نے اسی نیت سے خریدا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اگر بیچنے کی نیت سے خرید رکھا ہے تب تو وہ مال تجارت ہوگا اور اس کی جو اس ٹائم کی قیمت ہوگی اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس نیت سے خریدا تھا کہ آگے چل کے اس پہ ہم مکان بنائیں گے، یا ہو سکتا ہے وقت ضرورت یہ ہم کو کام آئے گا، یا جو ہوگا کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے مکان بنا کر وہاں دے دیں گے، یا اچھا مارکیٹ وہاں بن گیا تو پھر اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ وہاں پر دکان بنا کر اس کو کرایہ پر دے دیں گے. تو دیکھیے، کہیں بھی صراحت یا دلالتاً بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، خالصتاً بیچنے کی نیت سے نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی کام کی نیت سے خریدا ہے، تو پھر اگرچہ وہ آپ کے پاس 2-3 پلاٹ ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. یہ مسئلہ اچھی طرح سے غور کر لیں. ایسے ہی آپ جوڑتے چلے جائیں، جس کے پاس 2-4 اینڈرائڈ موبائل ہو، ایک سے بات کرتا ہے باقی سے گیم کھیلتا ہے، کسی میں کوئی کام ہے، تو یہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اب 2 باتیں ہو گئی، ایک بنیادی بات اور کلیئر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل تو بیان ہو ہی رہے ہیں اور بھی تفصیل کے ساتھ مسائل بیان ہوں گے کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو دیکھیے، زکوٰۃ نہ ہر شخص پر واجب ہے، نہ ہر مال پر واجب ہے، نہ ہر شخص کو دے سکتے ہیں. کس پر واجب ہے وہ بتا دیا، کن مال پر واجب ہے وہ بھی ذکر ہو گیا، اور کن لوگوں کو دے سکتے ہیں تو وہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے صاف طور پر. ایک یہ ہے کہ فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، عامل کو دے سکتے ہیں، رقاب ہے، غارم ہے اور مسافر ہے. یہ لوگ ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب بھر مال تو ہے لیکن اس کی حاجت اصلیہ یعنی بیسک ضرورتوں میں وہ مال پھنسا ہوا ہے، تو وہ فقیر کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کن کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آٹومیٹک ہی ہمارے کلیئر ہو جائیں گے. کیا کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ تو 5 طرح کے لوگ ہیں جن کو نہیں دے سکتے ہیں. ایک تو بنو ہاشم یعنی سادات اکرام، جس کو ہم سید صاحب کہتے ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. نمبر 2، اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی اصل یعنی جن کی اولاد سے ہم ہیں، جیسے کہ ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی، نانا نانی، پردادا، اوپر تک جتنے لوگ ہیں سب ہماری اصل کہلاتی ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اپنی فرع یعنی جو ہم سے ہیں، جیسے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک جتنے ہوں گے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 4، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 5، غنی کے نابالغ بچے کو، یعنی کوئی شخص مالدار ہے اس کا نابالغ بچہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب آخری بات کی بہت سے لوگ کس کس رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے، بہت اہم چیز ہے. بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، بہو کو، داماد کو، سوتیلا باپ ہو تو اس کو، سوتیلی ماں ہو تو اس کو، اور شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد ہو تو ان کو، بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد ہو تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسا ہے جو غریب ہیں
تو بہتر بلکہ ضروری یہی ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں، اس لیے کہ جب آپ کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے تو دو چیزوں کا فائدہ، ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، دوسرے آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمد، قسم ہے اس کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر یہ الفاظ ہے، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ عز و جل اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار محتاج ہیں، ضرورت مند ہو اور وہ حاجت اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ دیتے وقت دو چیزیں ہوں، یا تو زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہو کہ ہم زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں، یا جب مال کو الگ کریں گے اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ اب آئیے ایک آخری بات بہت ہی بنیادی کہ زکوٰۃ کا ہم کیلکولیشن کیسے کریں گے۔ یہ اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے ہو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ کس تاریخ میں آپ مالک نصاب ہوئے ہیں اردو تاریخ میں۔ مثلا آج جو ہے 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ آ گیا اور یہ حاجت سے زائد ہے، تو ہم نے اس تاریخ کو 17 رمضان 12 بجے نوٹ کر لیا، اس تاریخ کو مالک نصاب ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی نیکسٹ ایئر آئے گا 17 رمضان، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کے پاس جو کیش ہو اس کو نوٹ کر لیں، جو بینک میں بیلنس ہو اس کو نوٹ کر لیں، کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد سب نوٹ کرنے کے بعد جو سونا چاندی ہے اور تو اس کو گرام کے اعتبار سے اس کی قیمت نکال لیں، اس کو نوٹ کر لیں، ٹوٹل کر لیں۔ ٹوٹل کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اب کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، تو اس کو قرضے کو مائنس کر دیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس مہینے راشن جو نکالنا ہے اس کو مائنس کر لیں، اسکول کی فیس اس مہینے کی بچے کی وہ مائنس کر لیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو کرایہ اس مہینے کا مائنس کر لیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں مائنس کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہ نصاب جو بتایا گیا ہے اس تک یہ پیسہ پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پیسہ اتنا ہے تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو آنسر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ مثلا سب چیزیں مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس بچ گئے ہیں 50,000 روپے، تو اس 50,000 کو آپ مائنس کر دیجئے 40 سے، جو آنسر آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی، تقریباً 1250 روپے بنیں گے۔ تو یہی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے نصاب کا آپ حساب لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر پائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت تو بہت تیزی سے بھگ رہا ہے اور کچھ مسائل تو ذکر ہوئے لیکن بہت مسائل ابھی بچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں تو تھوڑے سے مسائل اور گفتگو کر لیں تاکہ بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لاک ڈاؤن میں یہ دیکھ رہے تھے بہت سے لوگ زکوٰۃ کے پیسے کے کھانا وغیرہ سب کچھ دے رہے تھے لوگوں کو، راشن کیٹ وغیرہ۔ تو یہ سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ میں ہم ان چیزوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں ہم پیسے ہی دیں، بلکہ زکوٰۃ میں ہم ان کو کھانا، کپڑا، ضرورت کی چیزیں سب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا یاد رکھیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ شرعی فقیر ہونا چاہیے، جو ہم نے بتایا فقیر کسے کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ اور دوسری چیز، جب اس کو دیں تو اس کو مالک بنا دیں کہ یہ آپ اس کے پورے طور پر مالک ہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی پوائنٹ ہے۔ تو اگر آپ نے لاک ڈاؤن میں کسی کے یہاں راشن کٹ پہنچائی ہے، مثلا آپ کے اوپر 5,000 کی زکوٰۃ بن رہی تھی، آپ نے 5,000 کا راشن خریدا، کسی شریف فقیر کے پاس گئے اور اس کو اس کا مالک بنا دیا، اگرچہ آپ یہ نہ کہیں کہ زکوٰۃ کا ہے بلکہ آپ نے اس کو ضرورت کے طور پر دے دیا، اس کو مالک کر دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کو لفظ زکوٰۃ کے ساتھ دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تحفہ، ہدیہ، گفٹ اور جو چاہیں کہہ کر دے سکتے ہیں، بس نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے ہمارا کسی کے پاس قرض ہے
اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا ہم اس قرض کو معاف کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے جو زکوٰۃ وہ ادا ہو جائے؟ مثال کے طور پر کہ ہمارے اوپر 4,000 کی زکوٰۃ اس سال نکالنا ضروری ہے، اور کسی کے اوپر ہمارا 4,000 قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 4,000 معاف کر دیں اور یہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ میں ضروری یہ ہے کہ آپ مال زکوٰۃ کو کسی شہری فقیر کو مالک بنا دیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے ادا کی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ شہری فقیر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ یہ کر دیں کہ زکوٰۃ کی نیت سے یہ 4,000 روپیہ آپ اس کو دے دیں، زکوٰۃ کی نیت سے۔ تو جیسے اس نے قبضہ کیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جیسے اس نے قبضہ کیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس سے آپ وہ 4,000 روپے مانگ لیں کہ میرا جو 4,000 آپ کے اوپر قرض ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے، اور نہ دیں تو آپ کو چھیننے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ جب قرض کے جنس کا پیسہ کسی کے پاس پایا جاتا ہے تو ہم اپنے مقروض سے وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہنوں کی، بچیوں کی شادی کے لیے والدین زیور بنا کے رکھتے ہیں، تو یہ آتا ہے سوال کہ اس زیوروں کی زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جن کے لیے بنوا کے رکھا گیا ہے ان پر ہے یا ماں باپ پر ہے، کس پر ہے؟ تو دیکھیں، آپ نے جس بچی کے لیے وہ زیور خریدے ہیں، اگر خریدنے کے بعد اس بچی کو مالک بنا دیا اور وہ بالغہ ہے، تو اگر اس کو مالک بنا دیا، وہ بالغہ ہے، تو پھر ان زیوروں کی زکوٰۃ اسی بچی پر ہے، کیونکہ یہی اس کی مالک ہے، اور صرف اس کے نام سے خریدا ہے لیکن مالک نہیں بنایا، تو پھر جن کی ملکیت میں یہ زیور ہوں گے اسی پر اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس بچی کے نام سے آپ نے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ یہ زیور ہمیشہ ہم کو فائدہ کب دیتے ہیں کہ جب ہم کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر زیوروں کو ہم بینک میں گروی رکھ دیتے ہیں اور کچھ پیسے لے آتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، خاص اس وقت یہ زیور بہت کام دیتے ہیں۔ تو بینک میں جو ہم نے زیور رکھے ہیں، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو دیکھیں، یہ شریعت اسلامیہ کا مسلم قاعدہ ہے کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ نہ گروی رکھنے والے کے پر ہے اور نہ جس کے پاس گروی رکھی ہے اس پر ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی ضرورت کے تحت بینک میں اپنے زیورات گروی رکھ دیے ہیں، تو وہ گروی رکھے ہوئے جو زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے اور نہ بینک پر ہے، کیونکہ یہ مال رہن ہے، اس کو مال رہن بولتے ہیں، گروی رکھا ہوا مال، اس کی زکوٰۃ دونوں میں سے کسی پر نہیں ہوتی۔ جب وہ واپس ہمارے پاس آئے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ہم دینی پڑے گی، جب سال گزر جائے گا تب۔ اور آج کل ایک یہ چلا ہے کہ ہم اپنے پیسے بینک وغیرہ میں جمع کرتے ہیں، ایف ڈی کے نام سے، انشورنس اور لائف LIC کے نام پر، تو اس کی زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور پھر ایف ڈی پر کچھ ہم کو بینک کی طرف سے پروفٹ بھی ملتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیں، جو قرضہ ہمارا کسی کے اوپر ہوگا، ہم نے کسی کو دے رکھا ہے، تو وہ تو ہمارے زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا، اور جس کسی کا ہمارے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو مال زکوٰۃ کا جب ٹوٹل کریں گے تو اس کو مائنس کر دیں گے۔ تو جو ایف ڈی ہوتی ہے یا LIC جو پالیسی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم اپنا پیسہ بینک کے پاس جمع کر دیتے ہیں، اور پھر بینک ایک متعین جب مدت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ پیسے بھی لوٹاتی ہے، ساتھ میں کچھ پروفٹ بھی لوٹاتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ہم اپنے پیسے بینک کو قرض دے دیتے ہیں کہ آپ بطور قرض رکھیے، اور جب لوٹاتے ہیں تو اس پہ کچھ نفع دے کر لوٹاتے ہیں، اور لوٹانے والے غیر مسلم ہیں۔ تو جو ہم نے پیسہ دے رکھا ہے بینک میں، جو ایف ڈی جمع کر رکھی ہے، تو یہ ایف ڈی اور یہ LIC پالیسی میں جو پیسے ہیں وہ سب کے سب مال زکوٰۃ میں ایڈ ہوں گے۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو آپ کے جو کیش ہو اس کو آپ جوڑیں گے، جو بینک میں جمع ہے اس کو، جو ایف ڈی کے نام سے جمع ہے اس کو بھی جوڑیں گے، جو LIC پالیسی پہ آپ نے جمع کر رکھا اس کو بھی آپ ایڈ کر کے زکوٰۃ
نکالیں گے، کیونکہ یہ آپ کا ہی پیسہ ہے، وہاں پر جمع ہے۔ ہاں، اس پہ جو انٹرسٹ کے نام پہ جو ہم کو پیسہ ملتا ہے، انٹرسٹ کے نام پہ، تو اس کی زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے، جبکہ جو ہم کو مل جائے گا جب ہم اس کے پورے طور پر مالک ہو جائیں گے، تو یا تو خود وہ اتنا ہوگا کہ نصاب بھرو، یا دوسرے نصاب کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دونوں کی زکوٰۃ ایسی ہی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، بونس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ جیسے جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو جو ہے بونس کے نام پہ کچھ پیسے دیتی ہے، تو کیا بونس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اور ہوگی تو پھر کب ادا کرنا ہوگا؟ تو دیکھیں، جو بونس ملتا ہے نا، وہ بونس ایک طریقے کا گفٹ ہے، انعام ہے، جو گورنمنٹ اپنے ملازم کو دیتی ہے، اور اس کی حیثیت شریعت میں مال موہوب کی ہے، یعنی ہبہ کیا ہوا مال کی۔ تو اس پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب اس کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، یعنی جب وہ بونس کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی اور چڑھ جائے گی، تو سمجھ لیجئے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا، اب اس پر سال گزر گیا تو اور مال کے ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے، مسائل دو ایک مسئلے اور سن لیں، انشاءاللہ پھر گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ آج جو کرایہ کا مکان، بہت لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے پاس اپنا اپنا مکان ہوتا نہیں ہے، کرائے سے رہنا پڑتا ہے، خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں۔ لیکن جب وہاں کرائے سے رہتے ہیں تو کرایہ دار جو ہے ایک سیکیورٹی کے نام پر ایک بڑی رقم لے کے رکھ لیتا ہے، 50,000 1,00,000 روپے اس طرح سے، اور اس کے بعد جب آپ مکان خالی کرتے ہیں، جب کرایہ داری ختم ہوتی ہے تو پورے کا پورا پیسہ واپس کر دیتا ہے، لیکن جب تک ان کے پاس رکھا رہتا ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ تو دیکھیں، یہ آپ غور کریں تو ایک طرح سے ہم نے قرض دے رکھا ہے مکان مالک کو، جب ہم کرایہ داری مکان خالی کریں گے تو پورا کا پورا پیسہ واپس کر دیتا ہے، اور یہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے جو ہم کسی کو قرض دیتے ہیں وہ ہمارا ہی مال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے مال میں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو کرایہ دار ہے جس نے یہ سیکیورٹی کے نام پر پیسہ دے رکھا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے، اور زکوٰۃ بھی کرایہ دار کو نکالنی پڑے گی۔ اور ایک دوسری رقم اور دیتے ہیں ایڈوانس کے نام پر، جیسے کوئی سامان خریدتے ہیں تو ایڈوانس کا پیسہ دیتے ہیں، بعد میں وہ سامان آتا ہے۔ اسی طرح کرایہ سے رہتے ہیں تو 1 مہینے کی 2 مہینے کی ایڈوانس کرایہ دے دیتے ہیں، تو وہ اسی میں سے کٹتی رہتی ہے۔ تو یہ ایڈوانس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ اب کرایہ دار پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈوانس کی زکوٰۃ جو مکان مالک ہے یا جس کا سامان ہے اس کے اوپر واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا، یہ ہمارا قرض نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ وہ مکان مالک ہے اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ نکالے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہت سے مسائل رہ گئے، لیکن پھر بھی جو کچھ بیان ہوا اگر اس کو ہم صحیح طور پر یاد رکھیں، عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہوگی۔ بس آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جب بھی ادا کریں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ادا کریں، کسی نام و نمود کے لیے یا واہواہی حاصل کرنا مقصود نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے، بالکل تنگ دل نہ ہو کہ یار اتنی محنت سے کمایا تھا پھر دینا پڑ رہا ہے، بالکل خوش دلی سے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، مجھے اس لائق بنایا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو خوش دلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ آپ ادا کریں، مستحقوں کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا، اور آخرت میں جو اس کا فائدہ ہو تو آپ خود وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو زکوٰۃ ادا کریں، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دی ہے۔ مولا تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔